دیا ہے 2-3 دن پہلے کہ پاکستان میں جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں نا، ریپ کیسز ہو رہے ہیں یا زنا کے ہو رہے ہیں یا جنسی زیادتی کے جتنے کیسز ہیں، اس کی بنیادی وجہ پردہ نہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات اللہ نے آپ کے وزیر اعظم سے نکلوا دی۔ کہا جو پردہ خواتین نہیں کرتی اس کی وجہ سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، اور یہ بات قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے۔ لیکن آپ کے جیو چینل کو اس پہ آگ لگی ہوئی، آپ بڑے شوق سے دیکھتے جیو اصل میں یہود و نصارہ کی زبان ہے، پاکستانیوں کی زبان نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی زبان ہے۔ اس کے اوپر بیٹھ کر پروگرام کرنے والے نے امریکی ادارے کی تحقیق لایا، جنسی زیادتی پردے کی وجہ سے نہیں ہے، برطانوی ادارے کی لایا، جرمن ادارے کی لایا، بہت کچھ اس نے لایا، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کا حکم یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھے۔ کیوں؟ جب کوئی عورت گھر سے خوشبو لگا کر، نیم اریاں ہو کر، کم لباس پہن کر باہر جاتی ہے، اشرفہ الشیطان ہو، تو اس کی شرافت شیطان اچک لیتا ہے، اس کی شرافت شیطان اچک لیتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لوگوں کو آوازیں لگاتا ہے، وہ ادھر دیکھو بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ ادھر دیکھو بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ شیطان کی چنگل میں چلی جاتی ہے وہ خاتون جو بے پردہ باہر نکلتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے برائی کو روکنے کے لیے پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پردہ حائل ہوتا ہے برائی اور بندے یا خاتون کے اندر گناہ میں، دیوار بن جاتا ہے، پردہ دیوار بن جاتا ہے۔ اور یہ پردہ شرفاء اور اوباشو کے درمیان فرق کا نام ہے۔ پردہ شرفاء اور اوباشو کے درمیان ایک دیوار کا نام ہے۔ برائی جنم ہی وہاں سے لیتی ہے جب کسی کو خوبصورت چیز چوک میں کھڑی نظر آتی ہے یا سڑک پہ پڑی نظر آتی ہے، تو وہاں سے برائی شیطان اس کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو میں اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے بڑا زبردست بیان دیا ہے۔ کل مجھے ایک صاحب نے ایک پورے مغربی اخباروں کے کٹ بنا کر بھیجے، وہ کافی سارا پلندہ تھا کہ ہر اخبار نے کرٹیسائز کیا ہے عمران خان کے بیان کو۔ دنیا کے اندر یہ واحد شخص ہے جس نے کہا کہ پردہ کرو ورنہ ریپ کیسز ہوں گے۔ یہ دھمکی ہے، اور حقیقت میں یہ دھمکی ہونی چاہیے، یہ تو اللہ نے دی ہے۔ یدنین علیہ، اور پھر کیا فرمایا قرآن نے سورہ احزاب میں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو بے پردہ باہر نکلتی ہے ان کو جاہل عورتیں قرآن نے قرار دیا۔ جاہلیت الاولیٰ، اولا جاہلیت جو اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت تھی، ان کا نمونہ قرار دیا ہے ان عورتوں کو جو بے پردہ باہر نکلتی ہیں۔ اور پہلی جاہلیت کون سی تھی پتہ ہے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ جوان ہوگی تو کوئی اس کی طرف دیکھے گا ہماری غیرت مر جائے گی۔ تو ان بے پردہ لوگوں سے تو وہ غیرت مند تھے جو اپنی غیرت سمجھ کے دفنا دیتے۔ یہ بے غیرتی کو پھیلانے کے لیے وزیر اعظم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پردے کی بات نہیں کرو، تو تم جو مرضی کر لو، فحاشی نہیں رک سکتی، برائی نہیں رک سکتی، ریپ کیسز نہیں رک سکتے۔ تم اپنی خواتین کو پردہ پہنا دو، ریپ کیسز کا ریٹ 0 پہ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو برائی کا خاتمہ ہو جائے۔